اے کتاب جڑی میرے ہاتھ چ انہیں مینوں اس خطبے سے آمادہ کیتا۔ اسلام آباد چوں کچھ ساتھیاں نے جڑے میرے سنتے رہتے بیان انٹرنیٹ سے مینوں فون کیتا تے لندن چ ایک شاہ صاحب سید عبدالقادر جیلانی انہوں نے کتاب لکھی ہے زبدۃ التحقیق۔ میں مینوں پہنچاؤ تو سفر کر کے نا اتنے حالانکہ ایک جگہ سے تقریر بھی انہوں نے کرنی سی سید عظمت حسین شاہ صاحب نے تے رات پہنچے تو پھر میں روڈ سے آیا تو لوڈ شیڈنگ سی اتنے پھر مینوں وہ کتاب حوالے کر گیا۔ تو یہ اندر ایک بات جڑی بیان ہوئی وہ 72 فرقیاں والی حدیث دی ہے۔ اس دے بارے دو شاہ صاحب نے ایک نقطہ لکھا جڑا اگے میں سمجھدا سی یار کئی باری دہرایا مگر انہوں کھول کے بیان کرنا۔ شاہ صاحب تے اس حدیث نوں صحیح منتے مگر وہ بارے جو کچھ انہوں نے دسیا وہ قیمتی گل ہے، وہ بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت تے سب تو بڑا جڑا احسان فرمایا وہ یہی ہے جزائے صحت ذکر کیتا کہ تسی دشمن سی اور انہاں اپنی دشمنیاں پاروں اینا جنگ و جدال اور لڑائی فساد سی تواڈے تے تے تسی اگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سی، برباد ہو جانا سی۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجیا تے او دے پاروں تسی بھائی بن گئے۔ اے دینی اخوت اور اسلامی رشتہ سب تو بڑا رشتہ، مگر اینوں کینچی پھیرن لئی سب تو زیادہ کام اس حدیث نے دیتا کہ 73 فرقے ہونے 72 دوستی ہے۔ ہر گروہ یہ کہی جاتا بھی وہ 73واں جڑا نجات پاؤ میں ہاں، باقی سارے دوستی ہے۔ اس پاروں مسجداں الگ ہو گئی، بیا ناجی فرقے دی مسجد ہے دوستیاں دی ہے، نمازاں الگ ہو گئی، بالکل ہر شخص کا دعویٰ ہے بھی میں نجات والا باقی جانی۔ تو اس حدیث پاک نو پاک ہی کہنا جو لوگ ان کہیں مگر بعد والے دے بارے کچھ بیان کرنا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث کی کتاباں چو پہلا طبقہ عام ہی بندے جڑے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ 3 کتاباں گنیاں گئی چوٹی دیاں جڑیاں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک، یہ طبقہ اولا پہلا طبقہ ہے۔ پہلا یہ روایت دیکھنی چاہیے، یہ باقیاں نالوں اعلیٰ ترین ہے۔ پھر اگے آ جاتی ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی، یہ دوسرا ہے۔ تیسرے طبقے ابن ماجہ وغیرہ چلیاں جاندیاں۔ چوتھا جڑا بالکل فضول انہوں لوگوں نے وقت ضائع کیتا تے کھ نہیں انہوں دے اندر، نہ عام لوگوں نے انہوں ہاتھ لاؤنا چاہیے، منکر تے جعلی روایتاں۔ تو طبقہ اولا جڑا بخاری، مسلم، موطا امام مالک، انہوں نے اس روایت دا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ایڈی گل جے تسی جنتی دوسری دے فیصلے کردے جے ایڈی وڈی ہوندی کہ یہ 3 بندے جنہاں دی کتاباں سب تو اعلیٰ یہ نہ یہ نام نہیں دے کہ 73 فرقے ہونے دے کسی نے نام نہیں لیا۔ اس تو بعد پھر یہ جی ایک سند بھی ذوف تو خالی نہیں، جنیاں بھی ہاں جتھے جتھے انہوں چھانوں وچے کمزور بندے آؤندے بیان کرنے والے کوئی بھی ایڈے پکے نہیں جن آدمی حلف دے سکے باقی حضور فرما۔ اس تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مجد الدین صاحب سفر الصاد جنہاں دی قاموس عربی لغت دونوں سرے تو منکر آندے روایت بالکل منکر ہے، جعلی ہے، یہ دین دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اس پہلا نمبر تے سمجھو بے دی حیثیت کوئی نہیں۔ دوسرے درجے تے وہ لوگ آ گئے جنہوں نے آگے نہیں اینا ٹھیک ہے بے آپ نے فرمایا بے بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہوئے میری امت دے 73۔ اگے جڑا نا کہ جنتی دوسری کچھ نے یہ آخیا کہ اینی کی گل جڑی ہے کچھ صحیح معلوم ہوندی ہے اور یہ نقصان بھی کوئی نہیں۔ گروہ بننے تو بنتے پھر مگر نہ دوستی کیا نہ کچھ اور کیا۔ ایک گروہ نے بینات ایک رسالہ جڑا تمہوں جامع مسجد کچہری بازار سے اشاعت العلوم دی لائبریری چ مل سکتا، وہ انہوں نے بڑی تحقیق کی تو رکھا بھی یار اینا ٹکڑا جڑا نا کہ گروہ بن گئے بس کوئی گل نہیں۔ آخر امت مشرق تو مغرب تو پھیلنی سی، ذہن مختلف ہے، زاویے جڑے لوگوں دے نظر دے علیحدہ ایک عبارت نو سمجھ کسی نو کوئی سمجھ آؤندی کہ کوئی اتنے چیک نہیں نہ کوئی رکاوٹ ہے، اس طرح ترقی ہوندی علم دی۔ ایک عالم نے کہا تو کچھ نظر آیا تو ایک تد کی حرج، سارے علم اسی طرح فزکس ہے کیمسٹری ہے دوجے علماء دے اختلاف ہر گروہ دے تو فرقے بننا تسلیم کیتا۔ اگے جڑا سی کل فی النار الا واحدہ انہاں کہا دی کوئی نہیں صحیح سند کہ سارے دوزخ سے سوائے ایک دے کچھ نہیں۔ اے دوجا نمبر ہے کہ پہلا تو سرے تو ہی کچھ نہیں، دوجا اگر کسی نے منیا تو اینا ہی گروہ بن گئے دوزخی داسی کوئی نہیں۔ تیسرا کہ وہ بھی ٹھیک ہے سارے دوزخ سے سوائے ایک اور یہ ایک اور ٹکڑا بھی ہے کہ لوگوں نے پوچھا وہ گروہ کہڑا جڑا نجات پاؤن والا، تو آپ نے فرمایا مان آل ہے و صحابی، جس رستے سے میں چل رہا ہوں میرے صاحب چل رہے۔ کسی جگہ کس طرح
ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਰੋਹ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਅਲ ਜਮਾ, ਕਿ ਜਮਾਤ ਜਿੱਧਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਦੋ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤੇ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਸਹਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾ ਨਾਲ ਹੈ ਵਸਾਬ ਅਲ-ਯੌਮ। ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ کہ جس پر میں اور میرے اصحاب آج ہیں، آج نو کل دن دے وچ جہاں پتا لگتا بھی اصحاب بعد بدل بھی جانے، اس تو اصحاب یہ نہیں ساری عمر تک انہوں کا ٹھیکہ ما نہ رہے و اصحاب الیوم، آج جدوں میں بات کر رہا جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی حضور دی زندگی تک یہ طریقہ جڑا میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ الیوم بھی کھا جاندے، حالانکہ مستدرک حاکم بہت کتابیں تفسیر میں کثیر ویکھو الیوم موجود ہے۔ الجماعت جڑی کہ جماعت ہوگی، ہوں ایک گروہ کہڑے پہلا تمہید ہی بن رہا مسئلہ پھر ہونا کہ شاہ صاحب کی لکھا جب تو مینوں بھی حرکت پیدا ہو بھی یار بات ہوں بھی امت نو سمجھانی چاہیے کہ الجماعت کہڑی ہے کہ جماعت حق سے عام لوگوں سے یہی کیا بے فرقے اے ہوئے جڑے مولویوں نے بنایا، کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی خارجی کوئی معتزلی۔ امام تبری نے آخیا یار انہاں فرقیاں دی گل نہیں کہ نہ انہاں دے جنتی دوست ہیں، یہ ہے سیاسی پارٹیاں کہ ٹانگیاں دیا پارٹیاں بہت بن جانیاں، دو بندے لے کے فلانا ادھر ہو گیا فلانا، خلافت اور حکومت واسطے اینا انتشار ہوگا کہ گروہ در گروہ پاکستان کی ہوں 100 کے قریب ہونی چھوٹیاں موٹیاں، وہ فرمایا کہ الجماعت جڑی ہے نا کہ اکثریت جمہوری اصول نہ نیک لوگوں کی گل ہے، بدماشاں کی گل نہیں کہ معاشرہ ٹھیک ہوئے اور صالح اور نیک لوگ ایک آدمی نو خلیفہ منتخب کر نیک نو، وہ الجماعت جدھر نا السواد العظم اور جماعت وہ گروہ حق دے، باقی جنہیں نہ مخالفت کرنے والے انتشار والے وہ جہنم دے۔ اے امام تبری دا آل سام تے امام شاطبی نے لکھا کہ امام تبری فرماؤں ہے یار سیاسی گروہ نہ تعلق ہے کہ لوگ حکومت دے لالچ نہ تھوڑی تھوڑی پارٹیاں بنا کے انتشار پائی رکھیں گے، اور سب دوزخ ہے سوائے الجماعت جڑی زیادہ تعداد ہے نیک لوگوں کے معاشرے کی گل ہے۔ لوگ اج کا سمے اج کل تو فلانے دے مگر وہ اج دے مسلمانوں کی گل نہیں، جڑے صحیح مسلمان ہون قرآن تے چل وہ جدو چن گے اور ایک بہترین آدمی نو چن گے اتنے پھر جڑے انتشار پڑھو سوائے جہنمیاں دے ہور کی ہے۔ بڑی اچھی تشریح۔ ہوں جڑا نقطہ ہوا اگے بھی بیان ہوا مگر شاہ صاحب دے کہن تے میرے چکساہٹ پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی کہ واقعی یہ گل لوگوں یاد دلاؤ والی کہ جے اس گل نو سرے تو منیے نا کہ 73 فرقے ہونے ہیں، 72 دوزخی ہے، ایک جنتی ہے، یہ ہوئی ہے جڑے سارے مذہبی بنے۔ دو نقطے، ایک تے جڑا امت چو حضور نے نہیں کڈیا، جڑا انہاں لوگوں نے پلاتا تے آپ نے کیا وہ کافر ہے۔ ایک تے ہر کلمہ گو جڑا میری عمر گزر گئی میں ہن بھی آنا مرن دے کنارے میرے جنازے دے اگے بینر لا دیو کسے کلمہ گو نو کافر کہن والا جڑا وہ اپنا ہی خطرہ کو کافر ہو، انہاں نو کافر آکھو۔ اے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسجد یہاں دیا اذاناں چاہتے ہیں اشہد اللہ اللہ اشہد محمد، کیوں کافر آندے؟ ایک تو نقطہ ہے کہ کافر نہیں انہوں، اور یہ چھوٹے موٹے نہیں آخیا۔ شاہ صاحب نے کتاباں جو لکھا میرے امام ابن تیمیہ اور امام ذہبی شاگرد بھی امام ابن تیمیہ بھی اپنے فتاوے دعائی جندہ مریا میری عمر گزر گئی میں پڑھوں گا، اور میرے کوٹ بہن والے بھی جانتے ہیں میں کلمہ پڑھنے والا پاویں کچھ بکدا نہ انہوں کافر نہیں کیا، سب نو منع کردا میں کافر کہن تو ہٹ جاؤ۔ ساڈے اور مشرق مغرب دے مسلمان رشتہ کی عید کی آندی اصبحتم بنعمت اخوان۔ میں انڈونیشیا دے مسلمانوں دا بھائی ہاں، ادھروں سویڈن ڈنمارک جڑے رہے بندہ بھائی کا دینا ماذ حکم نسبت ملت رشتہ کی ہے کہ اسی سارے نے محمد رسول محمد اللہ دے رسول نبی علیہ السلام دا ساڈا رشتہ ہے، اور قرآن نے آخیا انما المؤمن اخوہ۔ اے جڑے عام پائی ہوندے نا دینی ہون یا دنیا ہون اخوان کیا لیدا، مگر اخواتن صرف انہوں نے آخیا جڑے ماں پیو تے جمے ہون۔ کلمہ کو اللہ نے آخیا ہے اخواتن، اے عام پائی نہیں ادا ہی جویں تیری ماں دے پیٹ چوں نکلیا وہ سکا پائی ہے تیرا جن نے پڑھیا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے ماذ حکم نسبت ملت اقبال آندا ہے حضور دے رشتے پاروں اسی سب ایک یہ ایسا جوڑیا سان اس گل نے فرقے بن گئے ترقی جہی جی گل کہی سمجھ آئی انہیں منیا نبی پاک کا نام چھڑ دیتا۔
حضور کا انکار کیتا اہل عالم دا سراپا رحمتیں اور صرف اس پاروں ہی کہ اسی حضور دی امت ہون پاروں ایک کیا اسی ساری دنیا واسطے رحمت دا پیغام ہے ہن رحمت دا پیغام کہ ہن تے اسی بم مارن دا اپنے تے بدقسمتی ہے کہ دین تو جاہل لوگوں نے انہاں پرکاتا تے جنت لبدے پھردے وے اپنے پرا مار دے تماشا بن گیا جڑے پوری دنیا دی رحمت دا پیغام تھے کہ سارے زیر سایہ کافر بھی رہن اسی ذمہ انہوں نے سمجھائی گارنٹی ہے ذمہ دینے خدا رسول اللہ میں تمہیں کوئی نہیں چھیڑوں گا پاویں تسی عیسائی رہو ہندو رہو وہ دین فرماؤں 7,000 ماں یہ حکم ہے وہ کر اسی کروڑا ہوئیے نا سانو ایک شمار کرو کروڑ نہ گنو ایک کہہ تو یہ حکم ہے وہ کر سوال کی پیدا کون ہے تم میں محمد رسول اللہ دیوانہ 7,000 ماں یہ حکم ہے وہ حد کر دیتی ایڈے وڈے رشتے نے چھری پھیرتی ہیں کینچی پھیری جاندے یا اس مسجد والا میرا کچھ نہیں لگتا کیوں کلمہ نہیں پڑھتے قبلے نو منہ نہیں ہوتا نماز قرآن نہیں تلاوت کرتے گرنتھ پڑھ دے کچھ خدا دا خوف کرو تو ایک تے اس حدیث دے اندر کتے انہوں نے کافر نہیں کیا میری امت دے گروہ امتی کیا اس طرح امام ابن بطار رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ سب دے سب مسلم ہیں انہاں چ کوئی بھی کافر نہیں غلطیاں تے غلطیاں اور دوزخ دی گل آ جاندی ہے کہ دوزخ کوئی ایڈی ڈراؤنی گل نہیں ہے گے مسلم کلمہ اس طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی دا یہ اصلی صاحب دے کتب خانے تو مل گئے اسے تو لکھا وہ اس حدیث نو صحیح منتے مگر یہ انہوں نے کیا بے حدیث پائی نہ انہوں نے کافر کیا تو نہ ہمیشہ دے دوزخی کیا یہ مسلمان ہے جہاں انہوں کسی ایک نو بھی کہے کہ کافر ہے وہ صحابہ اور تابعین دے اجماع دا منکر ہے لفظ ہوتے کہ تسی سارے صحابہ اور تابعین دے زمانے سے فرقے پیدا ہوئے کسی نے انہوں نے اسلام تو کڈیا ابن تیمیہ دا پڑھنا کہ جس گروہ علی رسول اللہ نے نام لے کے آخیا کہ اسلام تو نکل جان گے جویں تیر جڑا جانور نو مار جینا تو اس جانور دے وچوں پار نکل جاتا ایدا اسلام تو نکل جان جنہاں نو اسی خارجی جانے اور جنہاں اینا مسلمان نقصان پہنچایا بھی کافراں بھی نہیں پہنچا کافراں لئی انہاں دی حکومتاں امن سی مسلمانوں دا مال لٹتے سی مسلمانوں قتل کرتے سی مسلمانوں دی عورتوں لونڈیاں بناؤندے یہ انہاں دا جرم سی حالانکہ نیک اینے سی اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا تسی اپنی نمازاں انہاں دی نمازاں دے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھو ایڈی اعلیٰ نماز پڑھنی تسی اپنے روزیاں نو حقیر جانو گے قرآن ہر وقت تلاوت کریں گے مگر دین تو نکلے ہو جرم کی ہے کہ کلمہ گواں نو کافر سمجھیں دوسرے کافراں نو آرام نہ رکھن گے کلمہ پڑھن والے ودے پھرن گے یہ خوارج دا گروہ مگر جہے زمانے چ نکلے اور وہ خلاف وہ لشکر چ باہر ہو گئے تدے خارجی اخوائے کہ حضرت علی رضی دی فوج چ باہر نکلے 12,000 باغی ہو گئے اپنا وکھرا کیمپ بنا لیا اپنا امیر عہدہ لا چن لیا عبداللہ بن وہب راسبی نو اور جنہوں امیر بنایا وہ بھی تو دسی بعض وقت نیک نیچی تباہ کر دین ایڈا کہ آپ نے کیا انہوں دی نمازاں دے سامنے تسی کچھ بھی نہیں اپنی نمازاں سامنے جس آدمی نو امیر بنایا کہ اسی نہیں علی نو منتے نہ معاویہ نو ساڈا امیر عبداللہ بن وہب ہے وہ گھٹنے جڑے سی اونٹ دے گھٹنیاں کی طرح ہو گئے سجدے کر کر کے باتاں کر کے گھٹنے اونٹ کی طرح ہوئے ایڈا بات گزار بندہ مگر حکم یہ ہوا بھی جتھے پاؤ قتل کر جرم یہ کہ مسلمانوں مار دی مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کافر سمجھا جنہوں ارانی آدھے سی کہ کافر ہے انہوں قتل کرنا لازم ہے اور انہوں نے کیتا عبد الرحمان بن ملجم مگر امیر المومنین نے اور آپ دے زمانے صحابہ نو کڈا وڈا فتوا کہ وہ آندے عثمان کافر ہو گیا سی دین چھڈ گیا سی بعد چلا زبیر اور ایسا کافر ہو گیا جڑے علی نہ لڑے کہ علی اس دن کافر ہو گیا جس دن نے معاویہ نہ ساتھ ہی منی ورنہ وہ آپ کے نال سی بڑے وفادار سی تے معاویہ بھی کافر سی جنہاں نے بغاوت کی ایڈا پکا گروہ عثمان تو ہی سب نو کافر آندے سی میں پوچھ رہا ہوں فتوا علی دار سارے صحابہ کسی انہوں نے کافر کیا جنہوں نے رسول نے آخیا سی دین تو نکل جان گے انہوں نے آخیا جو اس حدیث مرضی تشریح کریں گے کافر نہیں سارے بھائی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا تو رایا دیا کہ نہ مسجداں تو روکوں گا آؤ نمازاں پڑھو سارے نال نہ بیت المال تو جڑا حصہ مسلمانوں کا تے وظیفے بند ہون گے اسی طرح ملن گے جی مسلمانوں ملتے اور میں تے نال جنگ بھی نہیں کروں گا جب تک تسی خون خرابہ نہ کرو نہیں ہٹے ہو آخر انہوں نے مسلمانوں کی بستیاں جا کے قتل کرنا شروع کرتا اور ایک پوٹسانی آپ دا گورنر جا رہا سی عبداللہ بن خباب انہوں پکڑیا چھری نہ دبا کیتا اور وہ بیوی کا پیٹ چاک کر کے نیزے پہ ٹنگ پھر آپ نے پیغام بھیجا ہوں تھوڑے نال جنگ حلال ہو گئی مگر کافر نہ کیا بالکل ایک معاملے چ انہوں نے کافر نہ سمجھا اس تو ایک میرے بھائی شاہ صاحب بھی آخیا کہ میں بھی جو اگے بھی آنا بے کافر تو توبہ کر
73 چھڑ کے 200 بھی بن جان نہ پھر کے مسلمانوں کے پھر کے یہاں جو کافراں دا کسی کا نہیں حضور نے کیا. اگلی گل کہ فنار دوزخ سے ہونگے یہ کوئی وڈی گل ہے. کنے جرم ہے جنہاں تے اللہ تعالیٰ کلمہ گوانو آندا کہ وہ فنار ہون گے مگر اتنے اگے لکھا جی علامہ البانی صاحب کا پڑھو ابن تیمیہ جو آکھے نا ہمیشہ رہن گے وہ آپ لانتی یہاں نے کوئی ہمیشہ نہیں کیا دوزخ جان گے مگر اللہ دے رسول دے منن والے کبھی بھی انہوں اللہ انہوں نہیں رکھوں گا جڑے حضور دے منکر ہے ورنہ تانا نہ دین تسی نبی نو منتے تمہیں کی لبا پھر نہ یہ آخر سب نجات پاؤ گے اور جنت آؤ. 2 پوائنٹ کہ کافر نہیں اور ہمیشہ دے دوزخی غلطی جنی مرضی ہے 73واں بھی جڑا وہ بھی لوگ دوزخ جان گے. انہوں کا عقیدہ صحیح ہے مگر عمل خراب ہے. کوئی زنا کر رہا کوئی شراب پی رہا کوئی قتل کر پہ وہ 73 چوں عمل کی خرابی پروں لوگ دوزخ جان گے آخر نکل آؤ گے. یہ لوگ عقیدے کی خرابی پروں جان گے نکلے بھی آؤ گے. ہو سکتا عمل یہاں دے دے نیک ہوں نمازی دیندار تہجدگزار عقیدہ نہیں ٹھیک. اتنے بھی جی ہوں میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا علامہ البانی صاحب بحث کی جدو لوگ حیران ہوئے ایک پاسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت 120 صاف ہونی ان جنتیاں دی لائناں پتہ نہیں سب مشرق مغرب تک ہونی کڈی لائناں لگیاں ہونی 80 میری امت دیاں ہونیاں. انہوں نے آخیا جب 72 دوست جانے تو 80 کتوں بنی پھر تو امام نے جواب دیتا بھی نہیں یہ کوئی گل نہیں یہاں دے 3 گروپ ہونے یہ جڑا دوستی ٹولے نا یہ 3 کیٹیگری. ایک وہ جنہوں نے پہلا گمراہی کڈی جان بوجھ کے کوئی بگڑیا اٹھیا جنہیں اسلام ایک نواں مسئلہ کر کے تو دین کی ایجاد کرتا یہ جہنم سے جان گی بالکل یہ دوزخ جان ہے. دوجا ہے کہ بعد عالم آئے بڑے پڑھے لکھے سی انہوں نے پتہ بھی لگ گیا بھی پہلے کی گل غلط ہے اپنی گلوں اشارے بھی کر گیا بھی عقیدہ نہیں ٹھیک مگر نہ رہے اسے یہ درمیان سے یہاں کی مرضی اللہ کی میں انہوں مفتی چھڈ دے یا سزا دے. تیسرا عوام کا گروہ کہ ہر گروہ جڑی عام پبلک جنہوں نے کوئی پتہ نہیں قرآن کی ہے حدیث کی ہے یا عربی کی ہے وہ بیچارے لگے کیا ایک بھی نہیں نہ دوزخ جاؤ گا یہاں کیوں اللہ تعالیٰ ظلم کروں گا بھی جہنم بھیج دوں گا یہ بیچارے جنہیں جو کہ جو نہ سمجھ. یہ ساری بحث 2-3 صفحیاں دی میں حوالہ دے دینا اس پہ پڑھنی چاہیے. اے سمجھو امام البانی دی کتاب پہلا ہی حصہ یہ اندر پھر انہوں نے کھول کے کہ امام اندے ان بعض المحققین من العلماء الیمانیین من نقد ان وقف على کتب ابن الوزیر الا وہ الشیخ صالح المقبری اندے شیخ صالح مقبری یمنی ایڈا محقق عالم جڑا انہیں امام ابن الوزیر دی گل تے پھر جواب دیتا جڑا تسی آندے نا پھر صفحہ کتوں بننی ہے صفحہ بننی عام پبلک سارے گروہاں چوں نا بریلویاں دیوبندیاں سب جنت بیچارے کی کر کو پڑھیاں دی مت ماری جاندی حدیثاں پڑھن لگیا یہ عوام کی کرن انہوں دوزخ کر دے. شرارتی مولوی ملا اگر کوئی لگے یا جان بوجھ کے لالچی بھگتے پھرن اے سمجھو 364 صفحے تو لے کے 367 اور نال آخر سے لکھ دیا بس جہاں تسی یہ کیا کہ ہمیشہ دوزخ رہن گے الا ان قول الخلود فی الجحیم لیس له اثر فی الحدیث ہدایت حدیث کی نام نشان ہے گا کدوں حضور نے آخیا کہ ہمیشہ رہن گے. وَإِنَّ مَوْرَدُ الْكَاتِبِ الْمُشَارِ إِلَىٰ مِنْ نَفْسِ یہ اج کل جڑے حدیثاں دے منکر انہوں نے گھوڑوں وچ واسطہ آپ بنا کے لیتخذ ذلک ذریعہ السلطان فی الحدیث تاکہ حدیث سے اعتراض کرنے کا موقع ملے کہ مسلمان دوزخ رہیں گے. وہ سالم من ذلک کلہ کما بینا آندے جس طرح اسی پیچھے واضح کرتا حدیث پاک اس تو بالکل بری ہے وہ کتے نہیں آؤں کہ ہمیشہ دوزخ رہیں. 2 پوائنٹ ہو کہ اگر یہ صحیح بھی ہے نا کہ دوزخی ہے تو صرف تھوڑی دیر لی جان نکل آؤ ورنہ قرآن مجید نو پڑھو تسی کنیا جرماں تے صحیح عقیدہ بندے نے قتل لی اللہ پاک فرماوندا کہ جو مومن نو جان بوجھ کے قتل کردا او دا بدلہ دوزخ ہے اللہ دی اوتے لعنت غضب اور ہمیشہ اوتھے رہے گا. ہمیشہ دا لفظ ہے قرآن مگر سارے علماء دے بھائی بے شک اللہ نے ہمیشہ کیا ہمیشہ نہیں کلمہ وہ بندہ ہے یار قرآن آندا کہ ہمیشہ انہاں کیا نہ چونکہ متواتر حدیثاں کہ اللہ اپنی رحمت نہ اور حضور دی شفاعت نہ کر لوں گا اس تو ہمیشہ تو مراد ڈراؤنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دیتی ہے بھائی کلمہ گو ہو کے کم کتنے جرم ہیں. اسی طرح یتیم دا مال کھانا والے قرآن دیا گلاں تو جس طرح اتنے نار آیا حالانکہ عقیدے صحیح ہے سارے اسی مننے بھی آخر نجات پاؤنی یہ بھی نجات پاؤنی. اے شاہ صاحب دا جدو میں پڑھیا میں کہ یار سونی گل لکھی ہے میری گل میں انہوں نے دہرایا بسم اللہ انہوں دہرانا چاہیے. کتاب دا نام ہے زبدۃ التحقیق. ہور گلاں جڑیاں علیحدہ بھی صحیح ہے غلط وہ کوئی بحث نہیں صرف یہ ہی سی بیان. تو لکھتے ہیں کہ 2 سوال جڑے پرانے ہمیشہ تو آتے
یہاں ایک سوال ابھر کر سامنے آتا ہے 139 واقع 72 فرقے جو دوزخ میں جائیں گے کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے یا کچھ عرصہ اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے؟ اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے تو یہ جواب نصوص و احادیث قطعیہ کے خلاف ہے، دین دے بالکل خلاف جائے۔ اے نقطے دی گل ہے، اگر یہ زہر کٹ دیو بچوں سپ دی طرح کہ کافر نہیں کہنا، ہر مسجد نماز پڑھنی ہے اور ہمیشہ کا دوزخی نہیں مننا، امن ہو جائے، ساری دنیا دے مسلمان ایک دوسرے سینے لگ جان تے جے پائی یہ ہوئی ہے بنے یہ باقی گروہ کافر ہے صرف اسی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پھر نہیں گل بنی، کیونکہ امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اور اگر یہ جواب دیا جائے کہ وہ لوگ صرف اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد واپس جہنم میں آ جائیں گے تو اس میں ناری فرقوں کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں تو اہل سنت والجماعت کے وہ گناہ گار بھی شامل ہوں گے جو گناہوں سے بغیر توبہ کیے بغیر مر گئے اور کسی وجہ سے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شفاعت نہ فرمائی اور کسی سبب سے ان پر فضل الہی بھی نہ ہو سکا کہ جنہاں دے عقیدے صحیح ہے انہوں سے بھی کئی دوزخ جانے، پھر فرق کی رہا لکھ دے۔ یہ ایک قدیم سوال عقائد کی کتابوں میں چلا آ رہا جس کا جواب شرح عقائد کے دیگر شارحین نے بھی دیا اور ملا جلال الدین دبانی نے بھی ملا جلال میں دیا۔ ان کے جوابات کا خلاصہ یہ ہے باقی فرقے جو ناری کہلاتے ہیں وہ اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، عقیدے نہیں ٹھیک اور اپنے بطلان عقائد کی وجہ سے دوزخ سے بچ نہیں سکیں گے، مگر اہل سنت کا کوئی فرد بھی اپنے عقائد سیاح کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا نہیں جا سکے گا۔ اگر دوزخ میں کچھ مدت کے لیے جائے گا تو صرف اپنے ہمارے فاصلہ کی وجہ سے، عقیدہ سے عمل خراب، ہمارے سیاح کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے گا۔ اور زیادہ ممکن یہ بھی ہے کہ اس کے عقائد سیاح اور نظریات راسخہ کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب ایک مسئلہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ اہل حق تو اہل سنت والجماعت ہیں، مگر کیا دوسرے فرقے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی قرار دیا انہیں کافر سمجھنا چاہیے؟ جیسے کہ جبریہ و قدریہ ہیں، روافض و خوارج ہیں، معطلہ و مشبہ ہیں۔ علماء عقائد کا کہنا ہے کہ یہ جملہ فرقے مبتدعہ کہلائیں گے کہ انہوں نے نویں کڈے اپنے عقیدے، فاسق و فاجر کہلائیں گے، مستحق مستوجب جہنم ہوں گے، مگر اس وقت تک کافر نہیں کہلائیں گے جب تک ان کی بدعت کفر کو نہیں پہنچتی، یعنی جب تک ضروریات دین کا انکار نہیں کریں گے یا نصوص قطعیہ کا انکار نہیں کریں گے۔ ان کا شمار مسلمانوں کے بدعتی جہنمی فرقوں میں ہوگا مگر کافر نہیں کہہ رہے۔ اے کئی صفحے جڑے قابل مطالعہ۔ مقصد کی بے حدیث پاک پہلا تو نہیں بھلاؤ انہوں کہ کوئی شاید مننا دینا کہ فرقے بن گئی جی اگلی مننی ہے کہ دوزخ جان گے، مننا پینا کہ مسلم ہے جان گے مگر آخر نجات پاؤں گے۔ اے علم دیاں گلاں جڑیاں تواڈے سامنے پڑھیاں۔